اسی طرح مشاجرات صحابہ بنو امیہ والے مسئلے پر اب بس کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سن سن کر تھک چکے ہیں۔ ہاں تو نہیں، وہ میں تو کبھی بھی کوئی بات کرتا ہوں تو ریبٹل کے طور پہ کرتا ہوں۔ آپ تھک چکے ہیں تو آپ قرآن کلاسز دیکھیں، 344 ہیں، اس کے بعد بھی 130 ریکارڈ ہو چکی ہیں، آپ دوسرے ٹاپکس دیکھیں۔ آپ کے انٹرسٹ کے نہیں ہے نا، بعض لوگ تو کہتے ہیں اور کھول کے بیان کرو، میں نے تو ہر ٹاپک بیان کرنا ہے۔ کئی لوگ میری رفع الاجدین کی بات سن سن کے تھک چکے ہیں، کہ یا علی مدد کو شرک کہنے کی بات سن سن کے تھک چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پرچی لکھنے والا نہ تھکا ہو اس بات سے، تو آپ جس فیلڈ سے تھکے ہوئے تو آپ کو کس نے کہا آپ سنیں، باقی ہمیں کوئی شوق نہیں آتا۔ آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سب کو چھیڑتا ہے، میں نے کسی کو نہیں چھیڑا میرے بھائی۔ میری پرانی ساری ویڈیوز دیکھیں، مسئلہ نمبر، میں نے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی تھی 200، حاضر و ناظر، علم غیب، آیات النبی، کبھی نہیں لکھا تھا ریپلائی ٹو فلاں، ریپلائی ٹو فلاں۔ کوئی میری ویڈیو دکھائے کئی سالوں تک۔ تم لوگ بھی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں نا، انہوں نے سٹارٹ ہی 2015 میں مجھ سے کیا، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ فرق دیکھا؟ اہل حدیثوں کو کہو کہ تم امیر شام کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو لکھو امیر شام کے فضائل، 100-150 بندہ ویک ہی لے گا۔ لیکن یہ کیا لکھتے ہیں، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا آن امیر شام۔ تو وہ جب آپ یہ کام کریں گے تو میں نے نہیں جواب دینا آگے سے، میرا رائٹ ہے نا۔ میری آپ جتنی ویڈیو قرآن کلاسز تھی، کبھی کسی قرآن کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کلاس نمبر 1 ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان، مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ریپلائی ٹو مولانا احمد رضا بریلوی؟ نہیں، سارے مسئلہ نمبر دیکھیں وہ ٹاپکس کے اوپر تھے۔ یہ جب 2015 میں انہوں نے میرے خلاف بائی نیم ویڈیوز بنائی، میری تصویر کے اوپر کانٹے لگائے، تو سرکار یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر لوگ بات کریں، سچائی کہنے پر آپ کو مجرم ٹھہرائیں اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا؟ ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے ریپلائی ٹو شروع کیا، اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں پھر جو بھی دین کا کسٹوڈین بن کے سامنے آیا اور اس نے دین کا مذاق اڑایا تو پھر میں نے اسے ریپلائی کیا۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب، لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ جی ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے آپ ویوز لیتے ہیں، تو آپ بھی تو ریپلائی ٹو تقی عثمانی لکھ کے ویوز لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں تقی عثمانی صاحب کے اپنے ویوز کتنے ہیں؟ جن کے اپنے ویوز سینکڑوں اور ہزاروں میں مشکل سے جائیں، ان کو جب میں ریپلائی کروں اور وہ ویوز لاکھوں میں جائیں، تو اس میں تقی عثمانی صاحب کا کمال ہے یا ہمارے اس پلیٹ فارم کا کمال ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب اور سعد رضوی نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، مشکل سے 10-12 ہزار لوگوں نے دیکھی ہے، جو ٹی ایل پی کے ساتھ کے پی پولیس نے کیا۔ ہماری ویڈیو جو ہے 30 سے 35 گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کر گئی ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے میں نے ان کے نام کے اوپر ویوز لیے ہیں، اور جن کو خود اپنے ویوز نہیں مل رہے ہیں ان کے نام پہ مجھے کہاں سے ملنے ہیں؟ تو یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں شروع میں انجینئر صاحب نے بھی اس طریقے سے ویوز لیے ہیں۔ سرکار میں نے کبھی بھی اس طریقے سے ویوز نہیں لیے۔ ہماری ہمیشہ ویڈیوز شروع سے جو آ رہی ہیں، آپ میری ابھی ویڈیو اپلوڈ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے، جا کے دیکھیں اس کی ویورشپ۔ اس سال ثواب کے اوپر مسئلہ 74 ہے، 2 ملین کراس ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کی تصویر نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس سال ثواب کے طریقے، یہ تو ریپلائی ٹو میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے شروع کیا ہے۔ جب آپ کے لوگوں نے میری تصویروں پہ کانٹے لگا کے مجھے ریپلائی کیا ہے تو میں تو اپنا رائٹ رکھتا ہوں، پھر میں نے ان کی تصویریں لگائی ہیں۔ رفع الاجدین پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، بتائیں میں نے کس مولوی کی اس میں تصویر لگائی ہوئی ہے؟ رفع الاجدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اتنی سمپل اردو لکھی ہوئی ہوتی تھی، نہ کسی مولوی کی فوٹو ہوتی تھی، نہ نیچے رومن میں کسی کو ریپلائی ہوتا تھا۔ اس ویڈیو کی وجہ سے جب آپ کے مولویوں کو پسو پڑ گئے کہ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر آپ لوگوں نے مجھے ریپلائی کرنا شروع کیا، تو سرکار پھر میں تو آپ کو پتا ہے، ہاں نہ تو انہوں پتہ ہی نہیں تھوڑا واسطہ کس بندے نال پہ ہے۔ تو میں نے پھر
اس رپلائی کے اوپر رپلائی کیا ہے. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کی تصویر لگا کے ویوز لیے ہیں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مولویوں نے میری تصویر کے اوپر ویوز لیے ہیں. اب اگر میں لگا رہا ہوں یا میں ان کو رپلائی کر رہا ہوں تو ان کی باتوں پہ ہے, اور میرا ٹریک ریکارڈ ہے. سرکار یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا. جائیں 12 سال پرانی میری ویڈیوز دیکھیں, مجھے کبھی کسی مولوی کی تصویر دکھائیں, کسی ایک مسئلہ نمبر کے اوپر دکھائیں. آپ لوگوں نے فتوے لگائے, آپ کے مولویوں نے. پھر میں نے رپلائی کرنا شروع کیا کہ یار اب یہ ایک بندہ بولا ہے. اب مجھے ایک بندہ سعودیہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور, اور خود سعودیہ کی تنخواہ لے رہا ہے, اور وہ پائلٹ ہے ایک فرقے کا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے باپ کی عمر کے بندے کو گالیاں نکال رہا ہے, مولانا اسحاق صاحب کو, ٹھیک ہے, اور کیسی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے وہ, نطفے اور فلاں فلاں. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے, اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. تو میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ تو منجی ٹھکوائی ہے نا اس نے اپنے فرقے کی, تو ٹھوک دی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ لوگ بولے ہیں کراچی کے مفتی صاحب جن سے اب صلح ہو چکی ہے, اس لیے وہ اب, ورنہ کل مشین پہ انہوں نے چڑھا ہونا تھا جو مفتی صحیح چڑھا ہے المونت کے مسئلے میں. اب ہم نے نیا بندہ ڈھونڈ لیا. اس بندے نے 2017 میں پہلی دفعہ جب یوٹیوب پہ ایسا دیکھا یار سب سے زیادہ ویورشپ کس کی, انجینئر صاحب کی, اس نے ایک ویڈیو چڑھا دی انجینئرنگ فرقہ. یاد ہے آپ کو 2016-17 کی بات ہے. میں تو جانتا بھی نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. جب وہ ہوا تو وہ اس کی ویڈیو لاکھوں میں پہنچ گئی. اب میں نے کہا یار دیکھو, اندازہ کرو, جو بندہ فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہے اسے کہہ رہا ہے اس نے انجینئرنگ فرقہ بنایا. یار یہ کون گالی برداشت کرتا ہے؟ پھر دیوبند کی منجی ٹھکوا لی اس نے. پھر میں نے المہند, اسام الارمین, یہ ساری چیزیں. مجھے بتائیں پہلے میں کب ان کتابوں کے نام لیتا تھا؟ آپ 2017 سے پہلے کے انجینئر علی مرزا کو دیکھیں اور بعد کے دیکھیں, سچویشن کا فرق ہے. وہ جس طرح کافر کہتے ہیں کہ جی مکی محمد اور تھا اور مدنی محمد اور ہے. مکے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی ایک مظلوم طبقہ نظر آتا ہے, جن کی پٹائی ہو رہی ہے, لوگ ان کو مار رہے ہیں اور وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے, کوڑے کھا رہے ہیں, انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں. کوئی ایک گریلا وار کر کے خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے بت بھی نہیں توڑ رہے. 13 سال تک حضور نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اندر بت رکھے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہی بدر, احد, خندق, خیبر, حنین, فتح مکہ, پھر غزوہ تبوک, پھر جناب حضور کی قادسیہ, یرموک, یہ وہی ساتھی ہیں جو مارے کھاتے تھے, اب پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. تو سرکار وہ دیکھیں نا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ فیس چینج ہوتے ہیں. اب آپ مدنی اصحاب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ مکے والی زندگی گزارے, وہ ٹائم ختم. حضرت علی علیہ السلام نے 25 سال سکون کے گزارے ہیں نا خلفائے راشدین کے دور میں, لیکن اپنے دور میں انہیں بڑھاپے میں 3 جنگیں لڑنی پڑ گئی. آپ کو کہ جی 25 سال سے تو آپ سکون میں بیٹھے ہوئے تھے, اب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یار مسئلہ ہوا ہے تو مجھے نکلنا پڑا ہے نا. تو یہ فیزز چینج ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 2017 کے بعد مزید چینج ہوئی, مینلی 2015 سے جب میرے خلاف کلپ آنا شروع ہوئے مولویوں کے, اور میری تصویر کے اوپر کانٹے مار کے, اور پتہ نہیں انہوں نے گستاخ اور یہ لکھا. دیکھیں نا یار, آپ علمی اختلاف لکھیں, ہمارا ابھی بھی دیکھیں ویڈیوز چڑھ رہی ہیں, حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے ساتھ. یہ مفتی سعید نے کتنی گستاخی کی حدیث کی, لیکن میں نے کیا لکھا ہے, رپلائی ٹو دیوبندی مفتی سعید حافظہ اللہ. یہ لوگ لعنت اللہ سے نیچے بات نہیں کرتے. اتنا کس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے؟ اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں حضرت بلال حبشی کی طرح جا کے کوئلوں پر اور ریگستان کے تپتے صحرا پر لیٹ جاؤں. سرکار لیٹے رہے ہیں اتنا عرصہ. اب ہم اس وقت بدر میں کھڑے ہیں, احد میں کھڑے ہیں, بلکہ قادسیہ اور یرموک میں پہنچے ہوئے ہیں. اب تو آپ کے ہاتھی بھی ہم نے گرانے ہیں, بلکہ گرا دیے.
اب آپ ہم سے وہ والی زندگی تو نہ ایکسپیکٹ کریں نا, کیونکہ معاملہ تو آپ نے خود خراب کیا ہے. بھائی کس نے کیسے روم کو کہا تھا کہ 1.5 لاکھ کا پورا لشکر لے کے تو عرب کے بارڈر پہ آ جائے؟ نبی اسلام کو تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ایویں بدماشی کی, اچھا یار یہ تو پورے عرب میں ایک بادشاہ آ گیا ہے اور اس نے پورے عرب پہ تو یہ لگتا ہے باہر بھی نکلے گا. وہ اس لیے سوچتے تھے کہ خود انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ تو انقلاب باہر ایکسپورٹ ہوگا تو ادھر ہی دبا لو. تو وہ عرب کے بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج لے کے بیٹھ گیا کہ ابھی کلا کما کر دیتے ہیں ان کا, اور وہاں سے جناب وہ نبی علیہ السلام کے قاصد کو بھی قتل کر دیا جب حضور نے قاصد بھیجا اپنا. اور اس زمانے میں قاصد کا قتل تو اعلان جنگ ہوتا تھا. حضور 30,000 صحابہ کو لے کے نکلے, وہ وہاں سے بارڈر چھوڑ کے بھاگ گئے. پہلے وہ بدماش بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جب نبی علیہ السلام نے رپلائی ٹو کیا نا, رپلائی ٹو کیسرے روم پر دم دبا کے بھاگا. تو سرکار اب آپ یہ کہیں گے جی اس سے پہلے کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام تو خاطی لکھ رہے تھے, صرف فوج لے کے کیوں پہنچ گئے؟ ظاہر ہے جی انہوں نے غلط حرکت کی ہے تو یہ تو ہونا ہے نا. پہلے تو ہم مسئلہ نمبر ہی ریکارڈ کرا رہے تھے, دعوت ہی دے رہے تھے. جب آپ کاٹے پھیریں گے اور آپ ونریبل کریں گے, ہمیں گستاخ کہیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں رپلائی ٹو نہیں کروں گا؟ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل جھوٹ بولنا بند کریں. مجھے پوری اپنی تاریخ پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیسے کیسے چلیں گے. یہ سب سطحی باتیں چھوڑیں, اور یہ یاد رکھیے ہمارے بھی بعض اسٹوڈنٹ لوگوں کے نظریات کے مطابق ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, مجھ سے آ کے پوچھیں تو میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہاں پہ ڈنڈی مارا ہے, یہ یوں نہیں ہے, یوں ہوا تھا, پھر یوں ہوا تھا. ابھی میری ویڈیو انہوں نے کاٹی ہوئی ہے کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کعبہ بھی قرات میں غلطیاں کرتا ہے, اور کئی جگہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے وہ اس میں لگایا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ خود غلطیاں کر رہا ہے اور امام کعبہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور بھائی میرے تم نے وہ سلپ آف ٹنگ کاٹے تھے تو میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, امام کعبہ سے بھی ہوتی ہے. اب یہ بات اور ہے اور وہ بات اور ہے, تو اس طریقے سے جو مرضی آپ کر لیں.